شیخ محترم، آج کی ہماری یہ نشست ماشاءاللہ کافی اچھی رہی، تو آپ ہمارے آخری مہمان ہیں اور سوال بھی آخری آپ سے ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو واقعہ کربلا جو ہمیں سننے میں ملتا ہے تاریخی پس منظر میں، اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی ضیاء بھائی، یہ سب سے اہم جو سوال ہے اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ ساری جو بنیاد ہے اسی پر کھڑی ہے، یعنی واقعہ کربلا ایک المناک، ایک دردناک واقعہ تھا۔ اسی کی بنا پر سوگ اور اسی کی بنا پر ماتم اور یہ سارے معاملات اس محرم الحرام میں جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، تاریخ میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، لوگ کر دیتے ہیں تاریخ کو مسخ کرنا جسے کہتے ہیں۔ ابھی پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہوئے اور پاکستان کی تاریخ بھی مشکوک ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پاکستان کو ایز اے سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ سیکولر تھے اور ان کے بیانات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ایک مذہبی ریاست ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، توحید کی بنا پر رائے پائی جاتی ہیں، اور اس پہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ بحث پچھلے دنوں رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70 سال میں ایک تاریخ کو کتنا مسخ کر دیا گیا۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ بنایا گیا۔ ہمارے بزرگ کئی ابھی تک زندہ ہیں، کچھ ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے، کچھ پچھلے سالوں فوت ہوئے، جنہوں نے خود یہ سارا سلسلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدات بیان کیے، اپنے جذبات بیان کیے اور اپنی قربانیاں بیان کی کہ وہ ساری کی ساری لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ لیکن اب ایک پورا ایک پروپیگنڈا میڈیا پہ کھڑا ہو گیا ہے، جو مطلب کچھ لوگ ایسے، کچھ ہمارے صحافی ایسے ہیں جو اس بات کو مطلب ایسے اپنے جو دلائل ان کے پاس ہیں ان کی بنا پر یہ ثابت کرنا کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر نہیں تھی۔ تو 70 سال اگر مطلب ایک تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ادھر تو 1400 سال ہو گئے تقریباً، تو 14 صدیاں بیت گئیں، اور اس دوران مطلب جو عالم اسلام تھا اس میں مطلب بہت سارے سانحے رونما ہو چکے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ اختلافات مسلمانوں میں ہوئے، پھر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور اس کے بعد بھی پھر حکومتیں آتی جاتی رہیں، کچھ کشمکش بھی رہی مسلمانوں میں بھی، اور اس دوران غیر مسلموں کو، خصوصاً جو منافقین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اسلام کے غلبے کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو بھی موقع ملا۔ کچھ جھوٹے ایسے لوگ، انہوں نے مطلب کچھ لوگ تو اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسلام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ کچھ مورخین ایسے ہوئے جن کے بارے میں ہمارے علماء نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، جس طرح واقدی ہے، اسی طرح ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو مطلب جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے، تو انہوں نے بہت ساری رنگ آمیزی کی اس حوالے سے۔ اب یہ بات تو ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ اب اس کی بنیاد کیا تھی؟ کس لیے نکلے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کس نے انہیں شہید کر دیا گیا؟ یہ ساری چیزیں، ان کو مسخ کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود اپنی جو خلافت تھی، منتخب خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، خود ان کی جھولی میں ڈال دی تاکہ مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا، 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور حکومت رہا، اور عدل و انصاف، امن و امان مثالی رہا، اور اسلام کی حدیں، سرحدیں بھی وہ وسیع ہوئیں۔ تو کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خلافت کو لینے کے لیے میدان میں کود پڑے اور جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں؟ اور پھر کیا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول ہیں، لوگوں کے، صحابہ کرام کے ذہن میں ان کے حوالے سے احترام ہے، عقیدت ہے، تو وہ جب نکلنے لگتے ہیں، ایک اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کفریہ نظام ہے یا فسق و فجور پر مبنی ایک نظام، اس سے میں بغاوت کرنے لگا ہوں، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ تھا، تو اس کے لیے پھر کسی کو انہوں نے ترغیب بھی نہیں دی،
کسی کو بلایا ہو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نکل جاتی نواسہ رسول کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے. تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی مطلب ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. یہ نیری رنگ امیزی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے. ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں. اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی. تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی یہ صلح ہو. ہاں، وہ صلح پسند نہیں تھے. وہ تو وہ لوگ تھے جو اسلام میں ہمیشہ فساد کے متمنی تھے کہ مسلمان ایک دوسرے سے خون ریزی کرتے رہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح انہیں کسی طریقے سے نہیں بھائی تھی. پھر انہوں نے ایک طریقہ، ایک موقع دیکھا کہ اس موقع پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار سکتے ہیں. تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے الزام پھر ایسے گروہ پر لگا دیا، ایسے خاندان پر جو اس وقت برسر اقتدار تھا. اور ایسا ہماری دنیاوی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بھی ہوا ہے. ملکی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی سازشیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے کوئی ایک ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حاکم نے، کسی حکمران نے، کسی گورنر نے شہید کیا ہو. اور ایسا کرنے والا، دیکھیں ہمارے علماء اس بات پر متفق رہے ہیں ہمیشہ سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ملعون ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی ہمدردی ہمارے دلوں میں نہیں. اس پر تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی، سب کی لعنت ہے اس شخص پر. بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے نواسہ رسول کو شہید کر کے. لیکن اس حوالے سے کوئی نامزد کر کے آپ نہیں کہہ سکتے فلاں. ہاں البتہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ایک کوفی شخص آیا عراقی، اس نے آ کر کہا کہ اگر ہم احرام کی حالت میں ایک مکھی یا مچھر مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ظالموں نواسہ رسول کو شہید کر دیا. بالکل نواسہ رسول کو شہید کرتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور آج مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کو مارنے کا کیا کفارہ ہے. تو اس عراقی نے، اس کوفی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں ہوئی، ورنہ ہر شخص مطلب اپنا دفاع کرتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. وہ خاموش ہوا ہے. اور پھر صحابہ کرام کا اس حوالے سے جو ایک نقطہ نظر وہ بھی سامنے آیا ہے. اور جس خانوادے پہ یا جس حکمران پہ الزام لگایا جاتا اس کی بیعت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہوئی تھی، اور وہ روکتے تھے لوگوں. کچھ لوگوں نے بیعت توڑی تو انہوں نے کہا خبردار، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شخص کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل کوفہ کو، اہل عراق کو وہ قاتل گردان رہے، دوسری طرف اس شخص کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ توڑی نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیتے. اسی طرح اور بھی ہمیں شواہد اس حوالے سے ملتے ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی مستند کوئی بات ایسی آج تک ثابت نہیں ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حکمران نے یا اس کے کسی گورنر نے شہید کیا ہو. تو یہ اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے. پھر جب وہ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا تھا. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر آگے آگے بات چلتی چلتی تو اس مہینے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی تان کی جاتی. تو ہمارے علامہ شہید علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں 61 ہجری میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے،
اس واقعے کا ذمہ دار ان لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے جو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو چکے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 61 ہجری کا بھائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو رچائی گئی اور پھر اس بنا پر تاریخ کو مسخ کیا گیا. اور وہ سارے جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کربلا کو تفصیلاً بیان کیا. ان میں سے کوئی ایک سچا شخص نہیں ہے، یعنی کسی ایک شخص کا نام نہیں بتا سکتے. باقی تاریخ ہم تک پہنچی، صحیح سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس تاریخی واقعے کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے صرف جھوٹے راوی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا تھا، صحابہ کرام کا دشمن تھا. اب ایسے شخص سے ہم توقع کریں کہ وہ صحابہ کرام کے حق میں کوئی بات کرے گا یا صحیح منظر کشی کرے گا واقعے کی؟ اور یہ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھے. تو بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے واقعہ کربلا کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا تاریخ انسانیت کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ دردناک المناک واقعہ تھا، لیکن اس میں جو رنگ آمیزی کی گئی، جس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، یہ بالکل غلط.